السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 7۔ سلسلہ وار قصہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خاص دوست تھے جسے ہماری زبان میں ہم لنگوٹیا دوست کہتے ہیں۔ ایک حضرت حمزہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے۔ اور حضرت عثمان ابن مظعون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے۔ حضرت حمزہ چچا اور دوست کیسے ہوئے؟ کیونکہ عبد المطلب اور ان کے بیٹے عبداللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان دونوں نے ایک ہی مجلس میں نکاح کیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے نکاح کیا حضرت آمنہ سے، اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اور عبد المطلب نے نکاح کیا حالہ سے، اس سے پیدا ہو گئے حضرت حمزہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بھی بہت محبت تھی، بچپن میں ساتھ رہے، اور حضرت حمزہ کو بھی حضور سے بہت محبت تھی۔ اسی طریقے پر یہ عثمان ابن مظعون بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی رضائی بھائی تھے۔ تو یہ گویا کہ اٹھنا بیٹھنا۔ اچھا، یہ بات نوٹ کیجئے آپ کہ حضرت حمزہ تو گھر کے آدمی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں۔ عثمان ابن مظعون کے کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، وہی رشتہ داری ہے کہ دودھ ساتھ پیا، اس کے علاوہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لیکن صبح اٹھتے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان حضور کو ڈھونڈتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عثمان کو ڈھونڈتے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت عثمان نے کٹی کر لی اور یہ کہہ دیا کہ اب میری تیری دوستی ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ آدمی اچھا ہے، لیکن حضور کو نبوت ملتی انہوں نے کٹی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، کہتے تھے بھائی دوستی برقرار رکھو، تمہیں اسلام قبول کرنا ہے کرو، نہ کرنا ہے مت کرو۔ تو بات کہ نہیں، پورے مکہ کے خلاف تم نے ایک آواز اٹھائی، اب میری تیری کٹی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے باہر۔ اچھا، اتنی دوستی تھی عثمان ابن مظعون کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ کے ساتھ، اس میں بھی یہ شریک تھے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح میں دولہے کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا ہے، یہ اس میں بھی حضرت عثمان ابن مظعون شریک تھے۔ لیکن ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان جو ہے یہ بعد میں ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بلایا، یہ دوستی نبھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی تو نہیں نبھاتا، میں تو نبھاؤں گا، تو نہیں نبھاتا۔ تو بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنگن کے اندر، گھر کے باہر، یہ عثمان ابن مظعون کترا کے نکل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان بلایا، اور بلا کر کہا بھی دوستی جو ہماری ہے وہ ہمارے پرانے تعلقات ختم نہیں ہونے چاہیے، تم بیٹھو۔ چنانچہ وہ بیٹھے، بیٹھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کیا، پھر سر نیچے کیا، پھر آسمان کی طرف منہ کیا، پھر سر نیچے کیا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عثمان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کسی سے بات کر رہے ہیں جیسے۔ تو عثمان ابن مظعون کو یہ چیز بڑی عجیب لگی کہ بھی ایسی حرکت تو کبھی ہوئی نہیں ہے، میرے تو 40 سال کی دوستی ہے محمد کے ساتھ، 40 سالہ میرا یارانہ ہے، کبھی اس نے نہیں کیا۔ یہ بولا ارے محمد تو نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف دیکھا، نیچے دیکھا، کسی سے بات کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور اچھے باتیں بتاتا ہے۔ تو عثمان ابن مظعون نے کہا کہ بتاؤ کیا بتاتا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بس یہ آیت کو سنتے ہی عثمان ابن مظعون جو ہے وہ ہچکیاں مار کے رونے لگے، جھاڑے مار کے۔ کہا بتا تو کیا کہتا ہے محمد، بتا کیا کہتا ہے؟ حضور نے کلمہ پیش کیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہو گئے تو عثمان ابن مظعون نے کہا کہ محمد اب میں کبھی بھی تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اخیر تک حضور کے ساتھ رہے، ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عثمان ابن مظعون نے بھی ہجرت کی،
جب عثمان بن مظعون مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عثمان ابن مظعون کی طبیعت خراب ہوئی ہے. بعد میں اطلاع آئی کہ عثمان ابن مظعون کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، حدیثوں میں آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. اور صریح روایتوں میں یہ ہے کہ جب پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد اپنا سر حضور نے اونچا کیا تو حضور رو رہے تھے اور سارا مجمع جو ہے وہ بھی رو رہا تھا. حضور نے فرمایا یہ ہمارے قافلے کا مقدمۃ الجیش ہے، یہ پہلا آدمی ہے جو مرا ہے مدینہ منورہ میں، یہ ہمارے قافلے کا مقدمۃ الجیش ہے، ہمارے لیے اگلا انتظام کرے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بہت ہی غم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ میرا بہت پرانا ساتھی تھا، وہ مجھ سے آج جدا ہو گیا. اخیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے رہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا، اچھوں سے دوستیاں کرو پھر اس کو نبھاؤ بھی. دسترخوانی دوست مت بنو. دسترخوان ہے دوستی ہے، دسترخوان نہیں ہے دوستی نہیں ہے. نہیں، بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. یہ جو آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ایسے زبردست آیت ہے جس پر کئی قومیں مسلمان ہوئی ہیں. کبھی انشاءاللہ ان قوموں کے اسلام لانے کا قصہ بھی بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.